گھوڑے کی جو پیٹھ تھی اس کے ساتھ اپنے سر لگا دیا. آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں اسی مقام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزر رہا تھا. یہاں ایک درخت تھا, تو اس درخت کی ٹہنیوں کی وجہ سے حضور نے ایسے ہی کیا تھا, تو میں نے آج اس سنت کو یہاں زندہ کیا ہے. تو یہ صحابہ کرام کی محبت دیکھیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ حضور یہاں سے گزرے تھے تو حضور نے ایسا کیا تھا. تو میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں حضور کی سنت کو آج زندہ کر رہا ہوں. حضور جب یہاں سے گزرے تھے تو آپ نے درخت کی وجہ سے اپنے سر کو یوں نیچے کر لیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح معنوں میں عزت, توقیر اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی میرا تو یہ ایمان ہے کہ یہی ایمان ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں ہے, حضور کا احترام نہیں ہے, حضور کی توقیر نہیں ہے, حضور کی عزت نہیں ہے, تو پھر کچھ نہیں ہے. اصل ایمان ہی یہ ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں. انشاءاللہ جب آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل سے محبت کریں گے تو پھر خود بخود آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع اور آپ کی فرما برداری کی طرف جائیں گے. آپ خود جائیں گے اس طرف, اس راستے پر. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں, گو برا ہوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ. پانی لے گئے. علامہ اقبال کا آج ذکر ہوا تو میں علامہ اقبال کے حمدیہ کلام سے آغاز کرتا ہوں. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. سبحان اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. فریب سو
سود و زیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند سبحان اللہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند باہر ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے سبحان اللہ جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد قیام خالق سبحان اللہ بنام خلقت لیے جو خیر الانام آئے سبحان اللہ پیام خالق بنام خلقت لیے جو خیر الانام آئے ہر قدم پر خدا کے ان پر درود آئے سلام آئے سبحان اللہ ہر ایک قدم پر ہر ایک قدم پر خدا کے ان پر درود آئے سلام آئے اور حدیث شریف ہے آپ کو میں حدیث سنا رہا ہوں حدیث قدسی ہے حضور فرماتے ہیں واللہ موتی وانا قاسم اللہ عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اب میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی اب آپ شعر سنیے خدا ہے موتی بدست قاسم ہر کے دامن کو بھر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خدا ہے موتی بدست قاسم ہر کے دامن کو بھر رہا ہے ہمیشہ ان کے در کرم پر خواص آئے عوام آئے سبحان اللہ سبحان اللہ
ہمیشہ ان کے در کرم پر خواص آئے، عوام آئے۔ اگلا شعر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے متعلق، سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور کی معراج کو 2 جگہ بیان فرمایا ہے، ایک سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، ایک سورہ نجم میں۔ سورہ بنی اسرائیل میں حضور کی اس معراج کا ذکر ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوئی، اور سورہ نجم میں اس معراج کا ذکر ہے جو مسجد اقصی سے عرش معلیٰ تک ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے ایک حصے میں، کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام ہے مکہ مکرمہ میں، اور مسجد اقصی ہے فلسطین میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام مجھے آئے، میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، حضور آرام فرما رہے تھے، حضور کو اپنی کافور والی آنکھوں سے آپ کے تلووں سے لگائیں حضرت جبریل نے، اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو عرش پہ بلایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل براق ساتھ لائے تھے، براق پہ حضور کو لے کر مسجد اقصی پہنچے تو مسجد اقصی میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء حضور کے منتظر تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 یا 25,000 کے قریب انبیاء کرام کی تعداد بنتی ہے، وہ سب منتظر تھے اور صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اب امام آئے تو نماز پڑھائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مصلی امامت پہ کھڑا کیا کہ یا رسول اللہ، آج انبیاء کی امامت آپ نے فرمانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں نے آپ کو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت اور اس کا ترجمہ مفہوم بیان کر دیا میں نے آپ کے سامنے، اب آپ شعر سنیے۔ سبحان اللہ۔ رسول سارے ہی بیت مقدس میں مقتدی بن کے منتظر تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول سارے ہی بیت مقدس میں مقتدی بن کے منتظر تھے، حضور آئے تو سب پکارے، امام آئے، امام آئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ حضور آئے تو سب پکارے، امام آئے، امام آئے۔ نبی کی صورت میں اپنی رحمت خدا نے بھیجی ہے اس جہاں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ نبی کی صورت میں اپنی رحمت خدا نے بھیجی ہے اس جہاں میں، ہر ایک کو ہے احتیاج ان کی، بنانے سب کے وہ کام آئے۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک کو ہے احتیاج ان کی،
بنانے سب کے وہ کام آئے، ہر کو ہے احتیاج ان کی، بنانے سب کے وہ کام آئے۔ ہر کو ہے احتیاج ان کی، بنانے سب کے وہ کام آئے۔ نوید جنتی ملے گی ان کو خدا کی جانب سے حشر کے دن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نوید جنتی ملے گی ان کو خدا کی جانب سے حشر کے دن، لگائے نام نبی کا نعرہ جو مصطفیٰ کے غلام آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ لگائے نام نبی کا نعرہ جو مصطفیٰ کے غلام آئے، ریاض محبوب رب کا بننا بس اس حقیقت پہ منحصر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ ریاض محبوب رب کا بننا بس اس حقیقت پہ منحصر ہے، بڑے ادب سے تیری زبان پر حبیب باری کا نام آئے، سبحان اللہ۔ بڑے ادب سے تیری زبان پر حبیب باری کا نام آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور کلام میں پیش کرتا ہوں۔ ابھی معراج کا میں نے ذکر کیا، طائر سدرہ، طائر سدرہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں طائر سدرہ۔ اب شاعر اس میں کہتا ہے حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ اور شعر سنیے گا بڑی توجہ کے ساتھ، میں آپ تمام حضرات کی توجہ چاہوں گا۔ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے، روح الامین بھی حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے۔ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے، یہاں
یا رسول اللہ یا علی یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. اور بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. بروز حشیر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشیر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. اور عقیدے کا شعر، یہ عقیدے کا شعر ہے. توجہ فرمائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی روحانی لذت آپ محسوس کریں گے. بلا بھی سکتے ہیں وہ اور آ بھی سکتے ہیں. بلا بھی سکتے ہیں وہ اور آ بھی سکتے ہیں. کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں. قاسم کے معنی میں نے بھی آپ کو بتایا کہ بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا. خدا نے اسی لیے قاسم انہیں بنایا ہے. خدا نے اسی لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں. کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں. برادر مکرم جناب سید بدیع الدین سہروردی صاحب تشریف لے آئے ہیں. میں نے مقطع پیش کرنا ہے. ابھی تو 2 نعتیں میں نے پڑھی، 2-3 کلام اور پیش کی. میں نے مقطع پیش کرنا ہے. مقطع میں ایک لفظ آئے گا ظہور کن. ظہور کن کا میں مطلب واضح کر دوں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ، قرآن پاک میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کرنا مقصود ہوا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے چاہا کہ دنیا بنائی جائے تو اللہ نے فرمایا کن فیکن، ہو جا تو یہ دنیا ہو گئی ہے. اب یہ ظہور کن ہے. اب آپ شعر سنیے. قیامت آئے گی کب ان کو علم ہے سرور. قیامت آئے گی کب ان کو علم ہے سرور. ظہور کن کا
سبحان اللہ۔ ابھی تک جو آپ کو میں نے سنائی ہے یہ دونوں نہیں لاتے تھے، ایک چیز پڑھتا تو انشاءاللہ دودھ پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب چشمے تر کا اثر دیکھتے رہ گئے، چشمے تر کا اثر دیکھتے رہ گئے، ان کو پیش نظر دیکھتے رہ گئے، ان کو پیش نظر دیکھتے رہ گئے، باغ جنت کے جلوے نظر آئیں گے، باغ جنت کے جلوے نظر آئیں گے، سبز گنبد اگر دیکھتے رہ گئے، سبز گنبد اگر دیکھتے رہ گئے، راستہ ان کو درگاہ حق تک ملا، راستہ ان کو درگاہ حق تک ملا، مصطفیٰ کا جو در دیکھتے رہ گئے، مصطفیٰ کا جو در دیکھتے رہ گئے، آئے نوری فرشتے مدینے میں جب، 70,000 ملائکہ دن میں اور 70,000 ملائکہ رات کو حضور کی بارگاہ میں روزانہ حاضری دیتے ہیں، اور جس فرشتے کی ایک بار حاضری ہو جائے پھر قیامت تک وہ کیوں میں لگا رہتا ہے، اس کی باری نہیں آتا ہے، یہ حضور کے غلام ہیں جو بار بار مدینے پہنچ جاتے ہیں۔ آئے نوری فرشتے مدینے میں جب، نور والے کا گھر دیکھتے رہ گئے، نور والے کا گھر دیکھتے رہ گئے، نور والے کا گھر دیکھتے رہ گئے۔ شروع میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ رب کیسے دل میں آئے، رب دل میں کیسے آئے گا؟ جو محبت محمد سے کرتے رہے، جو محبت محمد سے کرتے رہے، جو محبت محمد سے کرتے رہے، دل میں رب کا گزر دیکھتے رہ گئے، دل میں رب کا گزر دیکھتے رہ گئے، دل میں رب کا گزر دیکھتے رہ گئے، شہر طیبہ کی ہر ایک گلی میری یاز، شہر طیبہ کی ہر ایک گلی میری یاز، خلد کی راہ گزر دیکھتے رہ گئے، خلد کی راہ گزر دیکھتے رہ گئے، چمک تجھ سے پا
چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رات سبحان اللہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے برسانے والے بدوں پر بھی برسانے برسانے والے بدوں پر بھی برسانے برسانے تو والے زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے جب ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے رضا نفس دشمن ہے دام میں نانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے چندرانے والے دو اردو کے کلام اور ہیں اس کے بعد انشاءاللہ پنجابی کی ناشد اور پھر انشاءاللہ ساتھ ہی منقوط پڑھ دوں گا میں ایک بار محبت سے درود پاک فارسی نعت میں فرمائیں گے چند شعر اس کے بھی انشاءاللہ سن لیجیے محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے آئے پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں اللہ سبحان اللہ یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے آئی
یاد مدینے کی رلانے کے لیے بخش دی نعت کی دولت جو ہمیں آقا نے سبحان اللہ سبحان اللہ بخش دی نعت کی دولت جو ہمیں آقا نے کتنا پیارا ہے وسیلہ انہیں پانے کے لیے کتنا پیارا کتنا پیارا کتنا پیارا ہے وسیلہ انہیں پانے کے لیے آئے پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے مجھ گناہگار خطا کار کو محشر میں ادیب ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے آئے پھر یاد مدینے کی رلانے کرم فرسودہ جا پارا زے ہجران یا رسول اللہ طلب فرسودہ جا پارا حضرت عبدالرحمن جامی کی نعت کا میں نے ذکر کیا تھا نا یہ وہ نعت ہے طلب فرسودہ جا پارا زی ہجران یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارا زی اسیان یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارا زی اسیان یا رسول اللہ چسوے من گزر آری من مسکین سے ناداری چسوے من گزر آری من مسکین سے ناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ ندامتی ہے گناہوں پر مگر نازا ہوں قسمت پر
سبحان اللہ ندامت ہے گناہوں پر مگر نازاں قسمت پر میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ بازوئے شفاعت را کشائی پر گنہگاران کشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامیرا درآں یا رسول اللہ مکن محروم جامیرا درآں یا رسول اللہ آکھی سونے جے تیرا گزر ہوئے اکھی سوڑے نو ہوائے جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے میں مر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا میں مصطفیٰ زندہ میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شانادا میں تیریاں شانادا تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہوئے تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہوئے کیوں تیرے وچ خوف ہوئے ماساوی اگیرے دا کیوں تیرے وچ خوف ہوئے ماساوی اگیرے دا انہوں ستے خیرانے جدا سائیں مخر ہوئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا انہوں ستے خیرانے جدا سائیں مخر ہوئے سبحان اللہ دیوانیوں بیٹھے رہو محفل نو سجا کے دے شاید میرے آقا دا ایتھوں بھی گزر ہوئے شاید میرے آقا دا ایتھوں بھی گزر ہوئے منظر فضائے دا
سید نصیر الدین شاہ گولڑ، یہ ان کا کلام ہے. کیا کہتے ہیں؟ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں، جس سمت دیکھتا ہوں، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. شعر سنیے گا. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، کل کا کل کا کل کا کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. تم دلیل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دلیل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط. تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، تو پنجتن کا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن پھول. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا. بطول کا میرے منہ سے آئے مہک زیادہ جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا. جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری
तन का गुलाम मुझे इश्क सर वो समन से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाह ज़मान से है, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम शाह हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पावा अस्त हुसैन सरताज नदा दस्त दस्त यजीद हत्ता के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, मैं तो मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला, मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वही ज़ात है, वही जिनको शेरे खुदा कहे, जिन्हें बाबे सल्ले अला कहे, वही जिनको आले नबी कहे, वही जिनको ज़ाते अली कहे, वही मुख्ता है, मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम आखिर में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर गौस पाक की शान में जो रुबाई गई वो पेश कर देता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह इजाज़त। आप फरमाते हैं, सुनी फरियाद पीरा दया पीरा, मेरी अर्ज सुनी कन धर के, बेड़ा अड़या बिच कपड़ा दे, जिथे मछली न पैंदे डर के, मेरी लवी खबर झट करके, पीर जिना दे मीरा बाहू, वो कंडी लग दे तर के माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। हज़रत बदीदीन सरवर्दी तशरीफ़ फरमा है, तो इंशाअल्लाह उनका बयान होगा, तो मैं दावत देता हूँ बदीदीन साहब को। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गान मिल्लत, बरादरान इस्लाम, मेरी बहन और बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थोड़ा सा अगर बच्चों को पकड़ लें तो ज़रा बड़ी मेहरबानी होगी, या बच्चों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। फसलुद्दीन साहब तो माशाल्लाह बड़े ज़ोर से पढ़ते हैं ना, उसमें नहीं पता चलता, वरना मुझे चीखना पड़ेगा, मुझे भी चीखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप सबको लेट मी स्पीक, मुझे शुड आई स्पीक इन इंग्लिश और उर्दू और मिक्स? बच्चों के लिए तो कभी कभी अंग्रेजी थोड़ी बोलनी पड़ती है। सो चिल्ड्रन प्लीज लिसन, ऑल चिल्ड्रन, you come here, I'm going to speak English so you can understand. Come forward. Bismillahirrahmanirrahim. So सबसे पहले आपको मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह। रजाना तो मेरा कई दफ़ा आना हुआ है यहाँ। सास्टेल जो यहाँ आपके टेलीफोन की कंपनी है, उसमें मैंने कई प्रोजेक्ट्स किए हैं 97 में, 98 में, लेकिन पहली दफ़ा मौका मिल रहा है आपसे मुखातिब होने का। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे रजाना में अब मुसलमान कम्युनिटी से नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से किसी तकरीब में शिरकत की सआदत हासिल हुई। मैं जनाब, मेरा तारुफ अभी इनसे मुकम्मल तौर पे नहीं हुआ। अहमद सुल्तान साहब माशाल्लाह तशरीफ़ फरमाया, अल्लाह ताला इनको और आप सबको जिन्होंने इनके साथ ताउन किया है, मेहनत की है, बहुत अल्लाह ताला आपको बरकतें और रहमतें अता फरमाए कि दिस विल बी इंशाअल्लाह, यू विल सी, दिस विल बी अ मेजर माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन रजाना इंशाअल्लाह। ये कोई छोटी बात नहीं। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पे आऊँ, मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि जो मेरे भाई हैं, बहुत सारे हो सकता है पहली दफ़ा मुझे सुन रहे हों, मैं जो बातें कहूँगा आप बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, और अगर किसी मेरे भाई को, बहन को कोई उसमें सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई लाइक इंटरेक्टिव सेशंस, क्वेश्चन एंड आंसर। अब इतने बड़े इज्तिमा में, इससे भी बड़े होते हैं इज्तिमा, लेकिन ये कि कोई, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बहन या मेरे भाई यहाँ से दिल में सवाल रख के जाएँ। मैं इंशाल्लाह पूरी रात आपके पास हूँ, तो आप जितना पूछना है आपने पूछिएगा, लेकिन मेरा एक मौजू है ख़ास, और वो नबी अलैहिस्सलाम की बात करनी है आज। ये मिलाद शरीफ की महफिल है, लेकिन आपको मालूम है, और मैं आई स्पीक वेरी फ्रेंकली एंड ओपनली, एंड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एज वेल कि अगर आपको मेरी बात से कोई इख्तिलाफ हो या कोई कन्फ्यूजन हो या उसकी क्लैरिफिकेशन हो, तो यू शुड बी ऑल्सो वेरी ओपन एंड फ्रैंक विद मी। Alhamdulillah, we live in the blessed country. This is a country where alhamdulillah you can express yourself completely freely without any fear or persecution. अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें एक बड़ा अच्छा मुल्क अता फरमाया। हज़रात मोहतरम, नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से हम मुसलमान, चाहे हमारा कोई भी मकतब फ़िक्र हो, काफ़ी हद तक कंफ्यूज हो गए हैं। जिस तरह से हम बाकी मामलात के अंदर कंफ्यूज हो गए हैं, वी हैव बीन कंफ्यूज्ड बाय सो मेनी अदर इश्यूज एंड क्वेश्चंस। इसी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी मेजॉरिटी मुसलमानों की उस तरफ चलती जा रही है, जो मैं देख रहा हूँ, जिसमें सिवाय अल्लाह तबारक व तआला महफूज रखे गुमराही के कुछ भी नहीं। देखिए, रिसालत इज द कोर ऑफ इस्लाम, और मैंने ये लफ्ज जानबूझ के इस्तेमाल किया है, रिसालत इज द कोर ऑफ इस्लाम। आप कहेंगे तौहीद कहाँ चली गई?
توحید یاد رکھیے اہم ضرور ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آتا ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، لیکن جب ایمان کی بات آتی ہے تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر یقین اس وقت کامل ہوگا جب محمد مصطفیٰ کی رسالت پہ پہلے یقین ہوگا. we have forgotten this whole aspect. ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہم کسی کو شامل نہیں کرتے، ہم عیسائیوں کی طرح سے کسی کو اللہ کا بیٹا نہیں بنا دیتے، ہم کسی اور کی طرح سے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں بناتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت وحدہ لا شریک کے طور پہ کرتے ہیں. میں آپ سے ایک سمپل کوشچن پوچھتا ہوں، اگر کوئی مسلمان یا کوئی انسان اللہ کو وحدہ لا شریک مانے بالکل شرک نہیں کرے، بالکل اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہے کہ ہاں وہ بھی اللہ کے رسول ہیں، بالکل مانتے ہیں ان کو اللہ کے رسول، لیکن جناب ایسا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رول تھا، وہ رول ادا کرنے آئے، انہوں نے کتاب دے دی اللہ کی، اب اس کتاب کو آپ پکڑ لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم is dead. He has no role to play with us anymore. You follow the Quran, you follow the book, you have his sunnah, you follow it. This is very un-Islamic belief as well. This is not a Muslim belief at all. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے کہ اللہ کے رسول ہیں؟ الحمدللہ آپ نے خود ہی جواب دے دیا. غور کیجئے آپ، دنیا کا اصول ہے، ہر تہذیب کا اصول ہے، ہر کنٹری کا اصول ہے، ہر قوم کا اصول ہے کہ جب کوئی انسان کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے، غور کیجئے گا، جب کوئی انسان کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے، اگر وہ مر جائے تو اس کا عہدہ بھی ختم ہو جاتا ہے. پرائم منسٹر صاحب ہیں، مر جائیں گے تو ان کا پرائم منسٹر نہیں رہیں گے، ان کی جگہ کوئی دوسرا آئے گا. صدر کسی ملک کا ہوگا، وہ مر جائے گا، اس کی جگہ دوسرا صدر آئے گا، مرنے کے بعد وہ صدر نہیں رہتا ہے. کسی ڈپارٹمنٹ کا مینیجر ہوتا ہے، اگر وہ مر جائے تو اس کی جگہ دوسرا مینیجر آئے گا، اس کے مرنے کے ساتھ اس کا عہدہ بھی ختم. اعوذ باللہ خاکم بدہن، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے انتقال کر گئے جس طرح سے عام انسان کا انتقال ہوتا ہے، تو حضور کی وفات کے بعد پھر حضور کا جو عہدہ ہے، حضور کا عہدہ کیا ہے؟ رسول یہ عہدہ ہے ان کا، نبی یہ ان کا عہدہ ہے، تو ان کی نبوت اور رسالت بھی ختم ہو جانی چاہیے. ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور قیامت تک نبی ہیں، قیامت کے دن نبی ہیں، قیامت تک نبی ہیں، قیامت کے دن نبی ہیں، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت کو اگر کسی کی رسالت دکھاؤ گا تو محمد مصطفیٰ کی رسالت دکھائی جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہیں کہ ان کا رول تھا، ختم ہو گیا، وہ چلے گئے، اب ان کا میسج پہ عمل کرو. حضرات محترم، کوئی وزیر اعظم کتاب لکھ جائے، کوئی اپنی کتاب اپنی ہسٹری چھوڑ جائے تو آپ اس کے ذریعے اس کی فالوئنگ نہیں کر سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنگ کیسی ہے؟ یاد رکھیے، ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب وہ رسول ہیں تو رسول آج بھی ہیں، ان کی رسالت بھی موجود، ان کی ذات بھی موجود ہے. تو اگر کوئی انسان اللہ کو وحدہ لا شریک مانے اور رسول پاک کو ڈیڈ مانے، دیکھیں رسول پاک کا انتقال ہوا ہے، کوئی شک نہیں، حضور قبر انور میں موجود ہیں، حضور قبر انور میں موجود ہیں، اوپر نہیں ہیں. لیکن میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، اور بڑے بڑے یہاں اس ملک میں بدقسمتی سے ہماری مسجدوں میں خطبے دیے جا رہے ہیں، ہماری مسجدوں میں میلاد شریف کو شرک اور بدعت نہیں کہا جاتا، ہماری مسجدوں کے اندر لوگ یہ نہیں کہتے کہ مت جانا اس کے اندر. It's an open declaration by the Muslims in the mosque, on the pulpit. This is bid'ah, this is shirk, don't go. My dear brothers and sisters, میلاد شریف کیا ہے؟ میلاد شریف محمد مصطفیٰ کے ذکر کی محفل کا نام ہے، اور یہ محفل حضور نے خود کی، صحابہ نے کی، 1400 سال مسلمانوں نے کی. اس کا عنوان میلاد شریف اگر نہیں رکھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دیکھا جائے کہ اس میں ہوتا کیا ہے. حضرات محترم، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
آج بھی ہمارے رسول ہیں، قیامت تک ہمارے رسول ہیں. حضور کی ذات بھی موجود، حضور کی رسالت بھی موجود، حضور کی نبوت بھی موجود، حضور کی سوانح حیات بھی موجود، حضور ہمارے دل میں اور ایمان میں موجود. حضرات محترم، آپ غور کیجئے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان کا اٹیچمنٹ کیوں ضروری ہے. ابھی عشاء کی نماز انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے پروگرام کے بعد، تو آپ اطمینان رکھیے گا. یہ اذان سن لیجیے، تھوڑا اذان کسی نے لگائی ہوئی ہے، یہ مسجد کی اذان نہیں ہے. ہاں وہ سیل فون پہ لگائی ہوئی انہوں نے. اللهم رب هذه الدعوة التامة اللهم صل على سيدنا، درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں جو ہم خود کنفیوز ہو گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں عجیب عجیب عقائد پھیلائے جا رہے ہیں اور وہ ہمارے مذہبی لوگ پھیلا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہماری عورتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ ہونے کی بجائے وہ ایک ایسی توحید پر یقین کرنے لگے ہیں جو اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے. This is very important to understand. مجھے یہ بتائیے، we live in a country where a lot of majority people are not Muslims. We understand Christians, but what about Jews? Do we know that Jews do not make shirk with Allah? Today's Jews I'm talking. آج یہودیوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، کسی سے بھی بات کریں وہ اللہ کو کہتے ہیں وحدہ لا شریک مانتے. وہ قرآن کریم میں جن کا ذکر آیا وہ فرقہ ختم ہو گیا، اب نہیں ہے. وہ جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، لیکن وہ آج کل کے دور میں نہیں ہے. میجورٹی کہہ لیجیے، اوورwhelming میجورٹی، all of them in today's time they believe in oneness of God. They don't make shirk with Allah. Do you think they are Muslim? کیا وہ مسلمان ہیں؟ وہ تو اپنے آپ کو بھی مسلمان نہیں کہتے. ہم ان کو مسلمان ماننے کو تیار ہیں. وہ تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. کیوں نہیں مسلمان، کیوں نہیں مانتے ہم ان کو؟ اس لیے نہیں مانتے کہ محمد مصطفیٰ کی رسالت نہیں مانتے. تو وہ توحید جو محمد مصطفیٰ کی رسالت کے بغیر ہے، اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ہمارے نزدیک کفر ہے. کفر ہے وہ اسلام نہیں ہے. اٹس اے نان بلیونگ. اور سنیے، کیا آپ سمجھتے ہیں شیطان شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ؟
شیطان مشرک نہیں ہے. شیطان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتا ہے. شیطان وہ ہے جس نے اللہ کے ساتھ باتیں کی ہیں. شیطان وہ ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے. شیطان وہ ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے, باتیں کی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں رہا ہے. وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا, اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین. سب سے پہلا فتویٰ کفر کا اگر کسی کو دیا گیا تو اللہ نے خود شیطان کو کہا کہ تو نے تکبر کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وکان من الکافرین, میں تجھے کافر ڈکلیئر کرتا ہوں. اللہ نے اس کو خود کافر کہا. اس نے نہ شرک کیا اللہ کے ساتھ, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا, نہ اللہ کے وجود کا انکار کیا. صرف اللہ کی ایک بات نہیں مانی. وہ بات اللہ کی یہ نہیں تھی کہ تو مجھے خدا مانتا ہے, نہیں, اس نے خدا کا انکار نہیں کیا. کس بات پر اللہ نے خود شیطان کو کافر کہا؟ وہ یہ کہا اللہ تعالیٰ نبی کا احترام کروانا چاہتا تھا, اس نے نبی کا احترام کرنے سے انکار کیا, اللہ نے فرمایا کافر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبی کا اللہ نے اس سے عزت کروانی تھی. آدم علیہ السلام کو سجدہ اس لیے نہیں کرایا تھا کہ آدم علیہ السلام اعوذ باللہ خدا ہیں. آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا تھا, آدم علیہ السلام کی برتریت اور فوقیت ثابت کرنی تھی. شیطان نے انکار کر دیا, نبی کی عزت نہیں کی, نبی کا احترام نہیں کیا, اللہ نے خود اسے کافر کہا. تو معلوم یہ ہوا کہ توحید اکیلی کافی نہیں ہے. توحید سے پہلے رسالت پر ایمان ضروری ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے آقا اور مولا ہیں. انہوں نے جس خدا کا پتہ بتایا, انہوں نے جس وحدہ لا شریک کا پتہ بتایا, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری کمیونٹی کے اندر عام چیزیں پھیلا جائے. بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے انسان ہیں, آپ ان کی تعریف اتنی زیادہ کرتے ہیں. اللہ نے تو منع کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے کہ آپ میری اتنی تعریف مت کریں. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمان کہتا ہے, اور حضور کی حدیثیں بھی سنا دیں گے تھوڑی سی. یونس علیہ السلام حضور نے فرمایا وہ بھی اللہ کے نبی ہیں, مجھے ان سے آگے نہ بڑھاؤ. اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں, مجھے ان سے آگے نہ بڑھاؤ. حضرات محترم, یہ ایسا دھوکہ ہے جو بیچارہ مسلمان سادہ جس کو دین کا پتہ نہیں ہوتا, وہ حضور کی حدیث سن کے خاموش ہو جاتا ہے. اب آپ سنیے, قرآن کریم کی ایک آیت بھی سناتے ہیں یہ لوگ. کیا کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں لا نفرق بین احد من رسلہ, میرے رسولوں میں فرق مت کرو, میرے رسولوں میں تفریق مت کرو. حضرات محترم, قرآن کریم کی ایک ایک آیت کا کانٹیکسٹ ہے, اس کا شان نزول ہے. اگر آج دنیا والے بہت سارے لوگ جو اسلامو فوبز ہیں, مسلمانوں کو کہتے ہیں ٹیرورسٹ. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ٹیرورسٹ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. وہ مسلمانوں کو سب کو کہتے ہیں یہ سارے ٹیرورسٹ ہیں. ہم کہتے ہیں ہم ٹیرورسٹ نہیں ہیں. وہ قرآن کریم کی آیتیں لے کے آتے ہیں, وہ قرآن کریم کوٹ کرتے ہیں. قرآن کریم میں لکھا ہے جناب کہ فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, ان غیر مسلموں کو مارو جہاں مل جائیں تمہیں. وہ قرآن کریم سے کوٹ کرتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انہیں ایکسپلین کرتے ہیں کہ نہیں بھائی, اس کا وہ مطلب نہیں جو تم لے رہے ہو. قرآن میں کسی غیر مسلم کو مارنے کا حکم نہیں ہے, کسی کو مارنے کا حکم نہیں ہے کہ اگر وہ مسلمان نہیں تو اس کو مار ڈالو, یہ قرآن میں نہیں ہے. لیکن وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ مسلمان بڑا جہادی ہے, مسلمان عیسائیوں سے نفرت کرتا ہے, یہودیوں سے نفرت کرتا ہے. ہم انہیں کہتے ہیں کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم انہیں سمجھاتے ہیں, ہم انہیں ایکسپلین کرتے ہیں کہ تم نے قرآن کا مطلب غلط نکالا, تم نے رسول کی حدیث کا مطلب غلط نکالا. یہی بات آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا میری تعریف نہ کرو, عیسیٰ علیہ السلام سے مجھے نہ بڑھاؤ, یونس علیہ السلام سے مجھے نہ بڑھاؤ. لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض, تمام نبیوں میں فرق نہیں کرنا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا تھا. کیونکہ یہودی مذہب کے اندر انہوں نے بعض نبیوں کا انکار کیا, بعض نبیوں کو مان لیا, جس کا چاہا انکار کر دیا, جس کا چاہا اقرار کر لیا. اللہ نے فرمایا مسلمانوں تم سب نبیوں کی عزت کرنا, سب پر ایمان لانا, سب تمہارے ایمان کا حصہ ہیں, کسی کا انکار نہ کرنا. یہ نفرق بین احد من رسول کا مطلب ہے.
کہ تم نے سب کی عزت کرنی ہے. بھائی ان کی طرح مت کرنا, ان کی طرح مت کرنا کہ کچھ کو مان لیا کچھ کو نہیں مانا. تم نے سب پر ایمان لانا ہے, تم نے سب کا احترام کرنا ہے, سب تمہارے ایمان کا حصہ ہیں. اس طرح کا فرق نہیں کرنا. لیکن اللہ نے سب رسولوں کو برابر نہیں بتایا. وہ قرآن کریم کی آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض, میں نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی. سارے نبی برابر کہاں سے ہو گئے؟ ایمان سب پہ ہے, یس ایمان سب پر ہوگا, انکار کسی نبی کا نہیں ہوگا, لیکن سب رسول برابر نہیں ہیں. ارے قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کی کیٹیگریز بتائی ہیں, سارے صحابہ بھی برابر نہیں ہیں. قرآن کریم میں صحابہ کی 3 کیٹیگریاں ہیں. وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے, جو بعد میں ہوئے یہ برابر نہیں ہیں. فتح مکہ سے جو پہلے جو مسلمان ہوئے, فتح مکہ کے بعد جو ہوئے یہ برابر نہیں ہیں. غزوہ بدر سے جو پہلے مسلمان ہوئے, غزوہ بدر کے بعد جو مسلمان ہوئے یہ برابر نہیں ہیں. مکہ میں جو مسلمان ہوئے, جو مدینہ میں مسلمان ہوئے یہ برابر نہیں ہیں, انہیں کی قربانیاں زیادہ ہیں. تو صحابہ برابر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض, میں نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ سورہ بنی اسرائیل میں حل فرما دیا. فرمایا اے مسلمانوں سنو, تم کتنے خوش نصیب ہو کہ میں نے تمہیں ایک ایسا رسول عطا فرمایا, ایسا رسول عطا فرمایا کہ کل قیامت میں جب پوری انسان اکٹھا ہوں گے, تمام انسانیت ایک جگہ پر ہوگی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے بھی وہاں ہوں گے, ان کو ماننے والے بھی وہیں ہوں گے, کافر بھی ہوں گے, مسلمان بھی ہوں گے, سب اکٹھے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت جب تمام انسان ہوں گے, جنہوں نے حضور کی گستاخی کی وہ بھی ہوں گے, جنہوں نے حضور سے محبت کی وہ بھی ہوں گے, جو کافر تھے وہ بھی, جو مسلمان ہیں وہ بھی, سب اکٹھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر قیامت کے دن سوائے آپ کے کوئی نہیں ہوگا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. There is no one on Maqam Mahmud on the judgment day except Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The superiority of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the honor of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam will be shown to the entire humanity on the judgment day. That there is no like him, there is no one like him. تم حضور کے برابری کرتے ہو, کہتے ہو حضور ہمارے جیسے تھے. بات کو ختم کرنا ہے. حضور ہمارے جیسے بڑا لمبا موضوع ہے, صرف میں 2-3 مثالیں دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں. فزیکل آسپیکٹ میں بھی, فزیکل ہیومن فزیکل باڈی میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جیسے نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے, اگر ہم میں سے کوئی گرمیوں کا زمانہ خاص طور پر ہو, 2-3 دن نہائے نہیں ہے جی, نہائے نہیں, گرمیاں بھی سخت ہو, تو بیوی بستر پہ کہتی اتر جاؤ میاں نہا کے آؤ پہلے. ہاں کہتی جب میں نہا کے آؤ تمہارے پاس بدبو آ رہی ہے تمہارے پاس سے. بچے کہتے ہیں ابا تمہارے پاس سے بدبو آ رہی ہے. دوست کہتے ہیں آفس کے اندر کہ ہاں جناب آپ نے نہایا نہیں ہے, ہیو یو ناٹ ٹیکن شاور, smell is coming, people hate you, don't like to sit with you if the smell is coming from your body. تو ہمارے پسینے میں تو 2 دن 3 دن کے بعد, کچھ دن کے بعد بدبو آنے لگتی ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے جیسے انسان کہتے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ کیسا تھا؟ حضرت ام سلمہ, حضور سو رہے ہیں زمین پر, زمین پہ سو رہے ہیں, قمیض اتاری ہوئی ہے, گرمی بہت سخت ہے, پسینے سے حضور کا جسم بھرا ہوا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ایک چھوٹی سی شیشے کی بوتل میں حضور کے پسینے کے قطروں کو جمع کر رہی ہیں. حضور سو رہے ہیں, پسینے کے قطروں کو جمع کرتی ہیں. اچانک بوتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹچ کر جاتی ہے, حضور کی آنکھ کھل جاتی ہے. ام سلمہ سے پوچھتے ہیں کیا کر رہی ہو؟
کہتے ہیں یا رسول اللہ آگ کے پسینے کو بوتل میں جمع کر رہی ہوں. حضور فرماتے ہیں کیا کرو گی؟ کہا یا رسول اللہ نئی دلہن کو لگاؤں گی, اس پہ زیادہ خوشبودار کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہے کہ نہیں؟ اپنے جیسا حضور کو بشر کہتے ہو؟ حضور فرماتی ہیں میں نئی دلہن کو لگاؤں گی, اس سے زیادہ خوشبودار چیز کوئی نہیں, مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو. ہم وضو کریں تو ہمارے وضو کے استعمال شدہ پانی کو کوئی استعمال کر سکتا ہے؟ ناپاک ہے وہ, یاد رکھیں. کوئی ریسائیکل نہیں ہو سکتا وہ, سوائے اس کے کہ وہ پانی میں بہہ جائے. وضو شدہ پانی استعمال کے قابل نہیں ہوتا, ناپاک ہے وہ. اور ہمارے آقا صلح حدیبیہ پر کافر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں دور سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان کے حوالے سے بیعت لینے والے ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے وضو فرماتے ہیں. ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھا, ہی وقت ابو سفیان بھی کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے, عمر بھی کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے. یہ سارے کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ابو سفیان بھی کہتا ہے, وہ عمر بھی کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے کیسر و کسرا کے دربار بھی دیکھے. I have seen the palaces of Caesar of Rome. I have seen the palaces of Kisra of Iran. میں نے اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے, میں نے کسی بادشاہ کے ماننے والوں کو اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان سے محبت کرتے ہیں. کیا محبت؟ اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں تو صحابہ نے ہتھیلیوں سے فرش بنایا ہوا ہے نیچے. Exactly like this. They have their palms together. اور حضور ہاتھ دھوتے ہیں تو پانی اس میں گرتا ہے, وہ پانی کو گرنے نہیں دیتے, وہ اپنے منہ پہ ملتے ہیں. وہ پانی کو گرنے نہیں دیتے, اپنے سر پہ ملتے ہیں. حضور اس میں کلی کرتے ہیں, وہ سر پہ ملتے ہیں. حضور اس میں ناک صاف کرتے ہیں, وہ پانی کو اپنے جسم پہ ڈالتے ہیں. حضرات محترم, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا وضو کیا. ابو سفیان بھی دیکھ رہا ہے, کفار مکہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. حضور پانی سے وضو فرما رہے ہیں, صحابہ پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتے, بلکہ جو دور کھڑے ہوئے جن کو موقع نہیں ملتا وہ دوسرے کے گیلی ہتھیلی پر ہاتھ لگا کے اس کو اپنے منہ پہ ملتے ہیں. تم حضور کے صحابہ کا تمہیں ہوا تک نہیں لگی. This was the love for محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے آج ہمارے مسجدوں میں بیٹھ کر اس محبت کے اوپر پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں. صحابہ نے پانی, جس کا ہاتھ گیلا ہوتا تھا اس کو دوسرے لوگ کھڑے ہوئے اس سے گیلا کر کے اپنے منہ میں ملتے تھے. حضور حج کرنے کے بعد اپنے سر کے بال منڈواتے ہیں تو ایک بال بھی زمین پہ نہیں گرتا. حضور خود فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور بال کاٹ کے سیدھی طرف کھڑے ہوئے لوگوں کو دیا, الٹی طرف کھڑے ہوئے لوگوں کو دیا, انہوں نے ایک ایک بال تقسیم کر لیا آپس میں. حضرت خالد بن ولید سیف اللہ, اتنا بڑا مسلمانوں کا سپہ سالار, آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہر جہاد میں فتح عطا فرماتا ہے. خالد بن ولید کو کبھی شکست نہیں ہوئی, ہر جگہ فتح عطا فرمائی. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ میری پگڑی کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے, اللہ اس کی برکت سے مجھے فتح دیتا ہے. That was his belief. تم نے اسلام نیا سیکھا ہے, صحابہ نے اس سے نہیں سیکھا. تم نے حضرات محترم کہتے ہیں شرک ہو, اللہ سے ملا دیا, اللہ سے ملا دیا. ارے آج میں آپ کو قرآن پڑھتا ہوں, ارے اللہ نے تو اپنے نبی کو اپنے سے جدا ہی نہیں کیا. تم نے کون سی توحید لے کے آ گئے ہو, یہودیوں والی توحید ماننے لگ گئے ہو تم. یہ مسلمانوں والی توحید ہی نہیں ہے, یہ مسلمانوں والی توحید نہیں ہے. یہ توحید کے آڑ میں مسلمانوں کو اسلام سے دور کر کر یہودیت کی طرف لے جا رہے ہیں. This is what they are doing. توحید کے آڑ میں مسلمانوں کو اسلام سے دور کر کے یہودیت کی طرف لے جا رہے ہیں. حضرات محترم, اللہ سے کیسے ملا دیا؟ قربان جائیں اس اللہ کے جس نے سارے مسئلے قرآن میں حل کیے. اور میں نے آپ کو حدیث نہیں سنائی ہے, قرآن ہی سنا رہا. صلح حدیبیہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ پھیل جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے تاریخ میں نہیں, I'm not going into details. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں صحابہ سے, ہے نا مشہور بات.
حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پھیل گئی، افواہ پھیل گئی. حضور بیعت لے رہے ہیں. کیسے بیعت لیتے تھے؟ حضور کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا، صحابی کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا. ایسے حضور بیعت لیتے تھے، ایسے کر کے ہاتھ ملا. جو لوگ اپنے مشائخ کے مرید ہیں انہوں نے بیعت کی، انہوں نے دیکھا ہوگا ایسے بیعت ہوتی ہے. اب حضور کا ہاتھ اوپر، صحابہ کا ہاتھ نیچے، اور حضور بیعت لے رہے ہیں. حضور بیعت لے رہے ہیں. کون بیعت لے رہا ہے؟ حضور. اللہ نہیں بیعت لے رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن نے اس بیعت کو کیسے ڈسکرائب کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کے ہاتھ ہے، حضور کا ہاتھ ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان صحابیوں کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہے. تم نے کہاں سے اسلام لے کے آ گئے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو کہتا ہے یہ تو ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے. وہ اللہ کا ہاتھ نہیں تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا. مراد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو یہ کرتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. یہ سراپا اللہ کے، اللہ ان کا سراپا. حضور اللہ کا حصہ نہیں ہے، حضور اللہ کے شریک نہیں. اعوذ باللہ. ہم عبادت کرتے ہیں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عبادت نہیں کرتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنیے، بس آخری بات عرض کر کے پھر میں کنکلوژن کروں گا. ہجرت ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں. حضور گھر سے باہر آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مٹی تھوڑی سی اٹھاتے ہیں، زمین سے مٹی اٹھاتے ہیں. He picks up some dirt from the earth. اور وہ ڈرٹ اٹھا کے زور سے کافروں کی طرف پھینکتے ہیں. ایسا ہی حضور نے غزوہ بدر پہ بھی کیا تھا. غزوہ بدر پہ بھی حضور نے مٹی زمین سے اٹھائی، کافروں کی طرف زور سے پھینکی. اب یہ مٹی کس نے اٹھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھینکی کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہے کہ نہیں؟ جھوٹ تو نہیں ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ وما رمیتا اذ رمیتا. یہ جو پھینکا یہ آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا، لیکن آپ نے پھینکا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی. اللہ کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا، یہ جو آپ نے پھینکا ہے، ولکن اللہ رما، یہ تو اللہ نے پھینکی ہے. ولیکن اللہ رما، یہ کہتا اللہ کہتا ہے یہ تو اللہ نے پھینکی ہے. پھینک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کہتا ہے یہ تو اللہ نے پھینکی ہے. حضور اللہ سے کیسے جدا ہوئے؟ ہمارا اسلام، ہمارا عقیدہ ڈیفرنٹ ہے. ہمارا عقیدہ نہ یہودیوں کا ہے، نہ عیسائیوں کا ہے، نہ کسی اور مذہب کا ہے. اسلام کا اپنا عقیدہ ہے. اس عقیدے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا کی. اس کی چابی سے پھر توحید ملتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد توحید ملتی ہے. اس سے پہلے مالی ملنی شیطان کے پاس بھی تھی. شیطان بھی مواحد ہے لیکن گستاخ. ٹھیک ہے جی 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 آپ کہیں. میں جب آپ کی بات جزاک اللہ جزاک اللہ بڑے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہے. اللہ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد ہیں. لیکن جب ایمان لانے کی بات ہوتی ہے، الحمدللہ ہم سب پیدائشی مسلمان ہیں. ہم سب پیدائشی مسلمان ہیں، تو ہمیں اس سائیکل سے نہیں گزرنا پڑا. آپ اس سائیکل کو دیکھیے جو کفار کو، مکہ کے قریش کو دیکھنا پڑا تھا کہ وہ سب کافر تھے. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اللہ کا سچا رسول مانا، پھر انہوں نے بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، پھر اس کی